کالج کے ہال میں آج خاص چہل پہل تھی۔ رنگین بینرز، چمکتے اسٹیج لائٹس اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبوؤں سے بھرا ماحول، مگر اس خوشبو میں کہیں ایک تلخ سچائی بھی چھپی ہوئی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو اس سسٹم کی پستی کو سمجھتا ہو۔ چند روز پہلے یہ غریب لڑکی نے کالج کے باہر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وجہ صرف یہ کہ اس کا یونیفارم پرانا تھا اور کلاس میں کچھ امیر ذاتیاں اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ سب نے خبر پڑی، کچھ نے افسوس کیا، کچھ نے مذاق، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس معاشرے کا معیار کب سے انسان کی قیمت کو اس کے لباس، گھر اور باپ کے پیشے سے تولنے لگا۔ وہ واقعی ابھی بھی بہت سے ذہنوں میں تازہ تھا، لیکن اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں آج کالج میں تقریری مقابلہ تھا۔ موضوع تھا خواتین کے حقوق اور معاشرتی ناانصافی۔ مہمان خصوصی کے طور پر شہر کے معروف سیاستدان حاکم شاہ کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے خود آنے کی زحمت نہ کی اور اپنے اکلوتے بیٹے میزاب کو بھیج دیا۔ میزاب شاہ ایک پرکشش، روبدار مگر اندر سے بے حد اکتایا ہوا شخص۔ وہ ان تقریبات میں صرف رسمی طور پر ہی شریک ہوتا تھا، نہ دل لگتا نہ دلچسپی۔ آج بھی وہ سامنے وی آئی پی نشست پر بیزاری سے بیٹھا ہوا تھا، موبائل کی اسکرین پر انگلیاں گھماتا، کبھی آنکھوں سے ہال کے شور کو ناپتا اور کبھی بوریت سے آنکھیں بند کر لیتا۔ ایک ایک کر کے امیدوار اسٹیج پر آتے، تقریریں کرتے، داد پاتے، تالیاں بٹورتے، لیکن میزاب کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ سب کچھ معمول کا لگتا تھا، جیسے سب نے ایک ہی سانچے سے الفاظ چنے ہوں۔ سب کے جملے رٹے رٹائے، تاثرات جعلی اور جذبات مصنوعی۔ پر جیسے ہی مائک سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب اسٹیج پر آئیں گی حورین فاطمہ، ہال میں ایک سرگوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ ہنسی، کچھ طنزیہ جملے، اوہ موچی کی بیٹی، اب دیکھو کیا لطیفہ سناتی ہے، اور ایک شور سا اٹھا۔ حورین فاطمہ دبلی پتلی گندمی رنگت، بڑی سیاہ آنکھوں والی لڑکی، ہاتھوں میں کانپتا کاغذ تھامے دھیرے دھیرے قدموں سے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ اس کا لباس سادہ مگر صاف ستھرا، چہرے پر معصومیت کی ایک ہلکی سی جھلک، لیکن اس چمک کے پیچھے گہرا خوف چھپا ہوا تھا۔ میزاب نے غیر ارادی طور پر نظریں اٹھائیں اور ایک پل کو اس کا دل ٹھٹک گیا۔ کچھ تھا اس لڑکی کے چہرے میں، ایک انجانی کشش، ایک بے آواز صدا جو بیزاری کے پردے چاک کر کے دل تک اتر آئی تھی۔ حورین مائک کے سامنے رکی، کاغذ سیدھا کیا، آنکھیں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، عورت۔ آواز وہیں رک گئی، گلا خشک، سانس بے ترتیب۔ وہ دوبارہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کا حق، مگر لفظ زبان سے نکلنے سے پہلے ہی لرزنے لگتے ہیں۔ ہال میں ہنسی کی ایک نئی لہر دوڑتی ہے۔ او بی بی، پہلے سانس تو سیدھی کر لو، یہ تقریر کرے گی، اسے تو اپنا نام بھی ٹھیک سے نہیں آتا، موچی کی بیٹی، خواب دیکھنے آئی ہے۔ یہ جملے صرف آواز نہیں، یہ تیر تھے جو کسی کے خوابوں، اعتماد اور جذبات کو چھلی کر رہے تھے۔ حورین کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو کوشش کرتی ہے کہ خود کو سنبھالے، لیکن طنز اور ہنسی کی لہر اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ مائک کے سامنے کھڑی وہ لڑکی جو عورتوں کے حقوق پر بات کرنے آئی تھی، خود بے بس ہو کر رونے لگتی ہے۔ ہال کی دیواروں پر جیسے خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا۔ کچھ طلبہ حیران، کچھ شرمندہ، لیکن زیادہ تر چہرے مزاحیہ تماشے کا لطف لے رہے تھے۔ میزاب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جو اس دن اخبار میں پڑھا تھا کہ غریب لڑکی معاشرے کے تانوں سے تنگ آ کر زندگی ہار گئی، اور آج ایک اور لڑکی اسی پستی کا شکار ہو رہی تھی۔ میزاب کے ہاتھوں میں پکڑا موبائل نیچے گرا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا مگر کسی نے اسے روکا نہیں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ان سب چیزوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا تھا، مگر آج اس لڑکی کا رونا دل کو چیر گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ آنکھیں بند کرتا ہے، مگر وہ آوازیں، وہ لرزتا وجود، وہ بھیگی آنکھیں، سب اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کچھ تو تھا اس چہرے میں، کچھ تو تھا جو سیدھا دل تک پہنچا تھا، اور میزاب کو شاید زندگی میں پہلی بار کسی کے آنسو برے لگے تھے۔ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے میزاب کے ذہن میں وہی ایک منظر بار بار گونج رہا تھا۔ ایک لڑکی جو عورتوں کے حقوق پر بولنے آئی تھی، خود عورت بن کر بے عزتی کا شکار ہو گئی۔ کالج کا وہ حال، وہ طنز اور وہ روتا چہرہ، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں لرزتی عزت۔
گاڑی کا انجن بند تھا مگر میزاب نے گاڑی شروع نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے اسٹیئرنگ تھامے بیٹھا رہا۔ کچھ سوال اس کے اندر ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اگر وہ واقعی کسی بڑے خاندان سے ہوتی تو کیا کوئی اس پر ہنستا؟ اگر اس کا باپ موچی نہ ہوتا تو کیا یہ سب ہوتا؟ اور کیا ایک عورت کے بولنے کا حق صرف اس کے خاندان کے شجرے سے مشروط ہے؟ اس کی انگلیوں نے اسٹیئرنگ پر دباؤ بڑھا دیا، ایک چبھن سی چیز جو دل کے اندر دھنس سی گئی تھی۔ اسے یہ تکلیف نئی لگ رہی تھی، جو ہمیشہ اونچی حیثیت کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، آج پہلی بار نیچ طبقے کے درد کو اندر سے محسوس کر رہا تھا۔ اور یہ سب صرف ایک لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا جس کا نام وہ کل تک نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن آفس میں بیٹھے ہوئے بھی وہ الجھا ہوا تھا۔ سیکرٹری میٹنگ شیڈول کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مینیجر رپورٹ دے رہا تھا، لیکن میزاب کی آنکھوں میں وہی آنسو، وہی لرزتی آواز اور وہی بے بسی اب بھی گھوم رہی تھی۔ سر، آپ سن رہے ہیں؟ ہاں، وہ میٹنگ کینسل کر دو۔ سر، سب کینسل؟ مجھے تنہا رہنے دو۔ میزاب کی اس بدلی ہوئی طبیعت پر سب حیران تھے۔ وہ جو ہمیشہ ٹھنڈے مزاج کا حسابی دماغ رکھنے والا انسان تھا، آج کچھ اور بن چکا تھا۔ رات کو گھر لوٹا تو کھانے کی میز پر روایتی گفتگو جاری تھی۔ پتہ ہے آج ہمارے پارٹی ممبر کی بیٹی کو گولڈ میڈل ملا ہے، سنا ہے اگلے الیکشن کیمپین میں اسے فرنٹ لائن پر رکھیں گے۔ حاکم شاہ فخر سے بولے۔ اور آج ایک موچی کی بیٹی، کیا مطلب؟ حاکم شاہ نے چشمہ ناک پر سے ہٹاتے ہوئے سختی سے میزاب کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، میزاب نے اپنی پلیٹ کنارے کرتے جواب دیا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ کھڑکی سے باہر چاندنی کا رنگ فرش پر بکھرا تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی تصویر بار بار آ رہی تھی، حورین کی، اسٹیج پر لرزتی ہوئی اور پھر روتی ہوئی۔ صبح آفس آتے ہی فائلوں کا ڈھیر اس کا منتظر تھا۔ کچھ ہی دیر میں ریسیپشن سے پیغام ملا کہ امیدوار آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک ایک کر کے لڑکیاں اندر آتی گئیں، ہر کوئی فیشن سے آراستہ، اعتماد سے بھرپور، خوشبوؤں میں بسے لہجے لیے بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سن رہا تھا مگر دلچسپی ندارد۔ انٹرویو چلتے چلتے آخری امیدوار کا نام ریکارڈ سے پکارا گیا۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی میزاب نے نظریں اٹھائیں، وقت رک سا گیا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی حورین فاطمہ، مگر اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ سادہ سا لباس، آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی اور ہاتھوں میں ایک پرانی سی فائل۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میزاب نے ایک پلکوں سے غور سے دیکھا۔ نام؟ حورین فاطمہ۔ کالج میں تقریری مقابلہ جیتا یا ہار گئیں؟ حورین کے چہرے پر ایک لہر سی دوڑی، شاید اسے یہ سوال سننے کی امید نہیں تھی۔ مجھے موقع نہیں ملا بس۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ میزاب کی انگلیاں میز پر ہلکی ہلکی ٹک ٹک کرنے لگی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے یہ پوسٹ بہت ڈیمانڈنگ ہے، پنچوالٹی، ڈریس کوڈ، وقت، سب کا خیال رکھنا ہوگا۔ حورین نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ اور سب سے اہم بات، مجھے اوور ایکٹنگ سے سخت نفرت ہے۔ اس بار حورین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب وہ کھل کر سانس لے پائی تھی۔ آپ کل سے آ سکتی ہیں۔ جی؟ مطلب میں منتخب ہو گئی؟ میں کسی اور کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ کل سے آئیں۔ لیکن میرا انٹرویو؟ آپ نے زندگی کے اسٹیج پر جو انٹرویو دیا ہے وہ کافی تھا۔ حورین کو ایک لمحے کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا وہ طنز کر رہا تھا یا سچ کہہ رہا تھا، مگر لہجہ نرم تھا۔ لہجہ زخم دینے والا نہیں، مرہم رکھنے والا تھا۔ تھینک یو سر۔ میزاب، صرف میزاب۔ آفیشلی سر؟ غیر آفیشلی۔ خیر، یہ بات بعد میں۔ حورین اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم ہلکے تھے مگر دل بھاری۔ ایک انجانا سا احساس دل میں کل بلانے لگا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور میزاب اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ دل میں ایک عجیب سی جنبش تھی، جیسے کوئی بند دریچہ کھل گیا ہو، جیسے سناٹے میں کسی نے ہلکی سی دستک دی ہو۔ آج پہلی بار کسی نے بغیر چاہے، بنا کوشش کیے، میزاب شاہ کے دل کے قریب قدم رکھا تھا، اور یہ قدم شاید بہت دور تک جانے والا تھا۔ میزاب کرسی سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھا۔ میزاب کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ بدل رہا ہے، کوئی انجانا جذبہ جو کبھی دل کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، اب ہر روز ایک نیا احساس بن کر جاگتا تھا۔
اگلے چند دنوں میں وہ بار بار خود کو حور کے قریب پاتا، کبھی کمرے میں چائے لاتے ہوئے، کبھی کسی فائل پر دستخط کرواتے ہوئے۔ وہ ہر بار الجھتی، ہچکچاتی، اور وہ ہر بار اسے چھو جانے والے انداز میں مسکرا دیتا۔ دفتر میں کام کے ماحول میں بھی اب ایک نرمی تھی۔ باقی ملازمین حیران تھے کہ میزاب صاحب، جو ہمیشہ سختی اور پروفیشنلزم کے لیے مشہور تھے، اب بات بات پر مسکرا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ نرم لہجہ صرف ایک ہی کے لیے رکھتے ہیں، حورین فاطمہ۔ ایک شام میزاب گھر پہنچا تو حاکم شاہ اپنے مخصوص انداز میں تپائی پر اخبار پھیلائے ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ اب آئے جناب، بڑے دنوں بعد وقت پر گھر نظر آئے ہیں۔ آج بس جلدی فارغ ہو گیا تھا بابا۔ خیر ہے؟ چہرے پر کچھ خوشی کا رنگ سا ہے۔ حاکم شاہ نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور بیٹے کی طرف غور سے دیکھا۔ نظام نے ایک لمحے کو ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی۔ بابا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو گھر سنبھال سکے، خاندان کی عزت کو جان سکے اور سادگی سے زندگی گزارنے کا ہنر جانتی ہو، ہے نا؟ ہاں تو یہ تو میں سالوں سے کہہ رہا ہوں۔ تو اگر میں کہوں کہ مجھے ایسی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے؟ حاکم شاہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ رک گیا۔ ان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ کون ہے وہ؟ خاندان، نام؟ حورین فاطمہ، میرے آفس میں کام کرتی ہے، بہت سادہ باادب، اور میری نظر میں وہی ہے جسے میں اپنی زندگی کا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی اور پھر جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک سیکرٹری، اور وہ بھی موچی کی بیٹی؟ کیا تم جانتے ہو تم کس خاندان سے ہو؟ ہماری سیاسی حیثیت، ہمارے رشتے، ہمارا نام؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ ایک ایسے طبقے کی لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانے کا سوچو گے؟ میزاب نے خاموشی سے سن لیا، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی نہیں تھی۔ وہ پہلی بار اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ میں نے کسی کی حیثیت، پیشیاں، ذات سے محبت نہیں کی بابا، میں نے انسان سے کی ہے محبت۔ یہ تمہاری عمر کے لڑکوں کا فیشن ہے۔ وہ تمہارے آفس میں کام کرتی ہے، تم سے نرم لہجے میں بات کرتی ہے، اور تم سمجھ بیٹھے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم نچلے طبقے کی لڑکیاں کیسے موقع کی تلاش کرتی ہیں؟ تم جیسے لڑکوں کو پھنسانا ان کے لیے خواب پورا کرنے جیسا ہوتا ہے۔ میزاب کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے ٹوٹ سا گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کے باپ کے نظریات اتنے تنگ ہو سکتے ہیں۔ بابا، آپ اسے جانتے نہیں، آپ نے اسے دیکھا تک نہیں، اور اگر میں کسی لالچی، چالاک اور اوور سمارٹ لڑکی کو لاتا تو شاید آپ کو کم اعتراض ہوتا، کیونکہ وہ کم از کم امیر گھرانے سے تو ہوتی۔ بس بہت ہو گیا، یہ شادی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ اور اگر تم نے ضد کی تو یاد رکھنا تم میرا بیٹا ضرور ہو، لیکن میں اپنی عزت پر تمہیں ترجیح نہیں دوں گا۔ میزاب کچھ لمحے خاموش رہا۔ دل کے اندر درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن محبت کا فیصلہ خاندان نہیں کرتا، دل کرتا ہے، اور کبھی کبھی دل اتنا سچا ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہی جھوٹ لگنے لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ پیچھے حاکم شاہ کی نظریں جلتی رہیں۔ اس رات میزاب دیر تک چھت پر بیٹھا رہا۔ چاندنی میں حورین کا چہرہ اسے یاد آتا رہا، معصوم، بے ضرر اور مکمل۔ دفتر کی وہ صبح معمول سے مختلف تھی۔ موسم خنک تھا، مگر میزاب کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حورین 2 دن سے دفتر نہیں آئی تھی، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی پیغام۔ وہ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین دیکھتا، کبھی دل میں خود پر غصہ کرتا کہ آخر وہ اس کے نمبر پر کیوں رابطہ کرے۔ وہ کون سا کا رشتہ دار ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دن کٹ ہی نہیں رہا۔ اور پھر دوپہر کے قریب آفس کا دروازہ کھلا اور حورین اندر داخل ہوئی۔ آج وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ چہرے پر کچھ تھکاوٹ، کچھ شرمندگی، اور ہاتھوں میں ایک مٹھائی کا ڈبہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ حورین نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے وہ مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، سر، اگلے مہینے میری شادی ہے، اسی خوشی میں آپ سب کے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ یہ الفاظ جیسے میزاب کے اندر خالی خلا میں دھماکہ بن کر گونجے۔ شادی؟ جی، والد صاحب نے رشتہ طے کیا ہے، لڑکا اچھا ہے، اچھا کاروبار ہے۔ ایک لمحے کو میزاب کے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔
کمرہ، آوازیں، دیواریں سب بے حس ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے حورین کو دیکھتا رہا۔ مبارک ہو، یہ لفظ اس نے بمشکل ادا کیے۔ وہ شاید پہلی بار جھوٹ بول رہا تھا، اپنے دل سے، اپنے لبوں سے۔ سر، آپ شادی میں ضرور آئیے گا، میں چاہوں گی آپ دعا دیں۔ حورین نے دھیرے سے کہا اور خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ میزاب کی آنکھیں اب خالی خلا میں گھوم چکی تھیں۔ آج ایک خبر نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو اس نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ کمرے کی روشنی بند اور وہ چھت کی طرف گھورتا رہا۔ سوچتا رہا کہ اس نے حور سے اظہار کیوں نہیں کیا، کیوں ہر بار جذبات کو ضبط کیا، کیوں یہ سمجھتا رہا کہ وقت ملے گا، اور اب وقت چھن گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، شادی کا دن آن پہنچا۔ میزاب دعوت نامہ ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا، دل بھاری، سانسیں بے ترتیب، مگر دل کے ایک کونے میں وہ بے یقینی بھی تھی کہ شاید کچھ ہو جائے، شاید کوئی معجزہ۔ وہ تقریب میں پہنچا تو فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ گھر کے سامنے لائٹس تو تھیں مگر چہل پہل نہیں تھی۔ دروازے پر حورین کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو۔ بارات نہیں آئی بھائی، وہ لڑکا کسی اور کے ساتھ بھاگ گیا۔ یہ سنتے ہی میزاب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مگر وہ حیران نہیں ہوا، بس دکھ ہوا۔ حور کہاں ہے؟ ابا کے کمرے میں رو رہی ہے۔ ابا کہتے ہیں ابھی عمر بھر باپ کے در پر بیٹھی رہے گی، کوئی اسے نہیں اپنائے گا۔ میزاب تیزی سے اندر داخل ہوا، دل میں ایک ہی خیال تھا، اب بھی وقت ہے۔ وہ سیدھا حور کے والد کے پاس پہنچا جو آنکھوں میں نمی لیے خاموش بیٹھے تھے۔ چچا جان، اگر اجازت دیں تو میں حور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پل کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حور کے والد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تم حاکم شاہ کے بیٹے ہو، تمہاری ماں ہمیں سلام تک نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں چچا جان، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عزت خاندانوں سے نہیں نیتوں سے ہوتی ہے، اور حور سے میرا رشتہ کسی ترس یا ہمدردی کا نہیں، دل کا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میزاب کی آواز لرز رہی تھی مگر جذبے میں صداقت تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی حور کی سسکیاں ایک پل کو رک گئیں۔ وہ حیرانی سے میزاب کو دیکھ رہی تھی۔ آپ؟ ہاں میں، اور اس بار میں تاخیر نہیں کروں گا۔ چند لمحوں بعد نکاح خواں بلایا گیا اور سادگی سے نکاح پڑھایا گیا، کسی بینڈ باجے یا بارات کے بغیر، صرف دو دل، ایک دعا اور ایک سچا وعدہ۔ اور جب میزان حور کو گھر لے کر گیا تو حاکم شاہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک موچی کی بیٹی کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنا لے گا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو محض ایک نئے سفر کا آغاز تھا، جس کے راستے میں بہت کچھ ابھی باقی تھا، سچ، سازش، وفا، دھوکہ اور آزمائش۔ حورین خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، ہاتھ کی انگلیوں میں چادر کا کونا الجھائے، آنکھیں جھکی ہوئی، جیسے اسے یقین میں خود کو قائل کر رہی ہو کہ واقعی وہ نکاح ہو چکا ہے۔ میزاب کے برابر میں بیٹھی وہ لڑکی جسے بھی چند گھنٹے پہلے اس سوسائٹی نے مسترد کیا تھا، اب اس کا وجود ایک نکاح کی ڈور سے جڑا ہوا تھا۔ میزاب نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، وہی معصومیت، وہی تھر تھراتی پلکیں، وہی خاموش حیا جس نے پہلی بار اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان بھی تھا، جیسے دل نے مان لیا ہو کہ وہ اب اکیلی نہیں۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے دروازے پر رکی، ملازم دروازے پر ساکت کھڑے ہو گئے۔ حاکم شاہ کا بیٹا اپنی دلہن کے ساتھ آیا تھا، مگر کوئی بارات، کوئی رسم نہ تھی، سادہ، خاموش اور بے حد معنی خیز داخلہ۔ حویلی کے بڑے کمرے میں جب حورین داخل ہوئی تو حاکم شاہ سنگ مرمر کے صوفے پر بیٹھے تھے، چہرہ پتھر کی مانند سخت، آنکھیں لال اور ہاتھوں میں دبا ہوا اخبار پھٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میرا نکاح بابا، اور یہ میری بیوی ہے حورین فاطمہ۔ کمرے میں سانس لینے جیسا عمل بھی رک گیا۔ حاکم شاہ کی آنکھیں تیزی سے بیٹے کے چہرے پر جمی تھی، جیسے پرکھ رہی ہوں کہ یہ فیصلہ جذبات میں لیا گیا ہے یا ضد میں۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں نے تمہیں ہر چیز دی، اقتدار، کاروبار، دنیا کی ہر سہولت، اور تم نے ایک موچی کی بیٹی کو میرے گھر کی بہو بنا کر سب کچھ برباد کر دیا۔ میزاب خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اگر آپ کو میری بیوی سے مسئلہ ہے تو بہتر ہے کہ میں بھی اس گھر کو چھوڑ دوں،
کیونکہ اب میرا وجود اس کے ساتھ جڑا ہے اور میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ گونج بن کر حویلی کی دیواروں سے ٹکرا گیا۔ حاکم شاہ جو ہمیشہ فیصلے صادر کرتا آیا تھا، آج اپنے بیٹے کی زبان سے صاف اعلان سن رہا تھا، بیوی یا باپ، ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خادمہ جو چائے کی ٹرے لیے دروازے پر کھڑی تھی، کانپتی ہوئی پلٹ گئی۔ میزاب کا لہجہ بے باک نہ تھا، مگر اتنا سچا تھا کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ حاکم شاہ نے کوئی جواب نہ سنا۔ اس کا غرور جو ساری زندگی دوسروں کو جھکاتا آیا تھا، آج بیٹے کے سچ کے سامنے چپ ہو گیا۔ وہ بظاہر اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میزاب نے حور کا ہاتھ تھاما جو اندر ہی اندر سہمی ہوئی تھی۔ اسے نہ اس دنیا کی رسموں کا علم تھا، نہ ان محلوں کی سیاست کا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اسے عزت سے اپنا نام مل گیا تھا، اور وہ ہر الزام، ہر طنز کے خلاف اس نام کی پناہ میں تھی۔ اسی رات جب سب خاموشی سے سونے جا چکے تھے، حویلی کی دوسری منزل پر ایک اور محاذ کھل چکا تھا۔ یہ سب تمہاری خاموشی کا نتیجہ ہے حاکم۔ تم نے اسے ڈانٹا تک نہیں، وہ لڑکی ہماری بہو بن گئی اور تم کچھ بھی نہ کہہ پائے۔ بیگم نائلہ شاہ، جنہیں سوسائٹی میں شاہ بیگم کے نام سے جانا جاتا تھا، اب کمرے میں طوفان برپا کر چکی تھی۔ کیا کرتا، وہ ضد پر اتر آیا ہے، اور تم جانتی ہو کہ بزنس میں سارا کنٹرول اسی کے پاس ہے، اور اگر وہ دستبردار ہوا تو ہم کچھ نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو تم بزنس کی خاطر اپنی عزت قربان کر دو گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کی محبت ہے یا سازش، یہ مجھے معلوم کرنا ہوگا۔ حاکم شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نائلہ کا چہرہ زہر کی طرح کڑوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ صرف زبان سے نہیں، چالاکی سے بھی مارنا جانتی ہے۔ وہ ہر اس چیز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ میں خود اس سے نمٹوں گی۔ وہ خود کو بھولی بھالی سمجھتی ہے۔ میں اسے دکھاؤں گی کہ شاہ خاندان میں قدم رکھنا آسان نہیں ہے۔ بیگم نائلہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گہرے سنہری دوپٹے کو درست کیا، جیسے کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ ادھر حورین، جسے ابھی کچھ دیر پہلے سادہ سا نکاح ملا تھا، اب محل جیسا گھر، بڑی خوابگاہ اور قیمتی ساز و سامان کے بیچ نیا رشتہ نبھانے جا رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب خوابوں جیسا صرف باہر سے تھا۔ اندر ایک سازش جنم لے چکی تھی، اور وہ طوفان جسے اس نے سمجھا تھا کہ تھم چکا ہے، در حقیقت ابھی شروع ہوا تھا۔ وہ رات کچھ عجیب سی تھی۔ حورین نے یہ سوچا تھا کہ اس کی زندگی کا نیا باب خوشی اور سکون اور محبت کے ساتھ شروع ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشی کی چمک کے پیچھے ایک اندھیرا سازش چھپی ہے۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد حورین نے محسوس کیا کہ اس کی جگہ پر ایک عجیب سا تناؤ موجود تھا۔ بیگم نائلہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، ہماری محفل میں شریک ہونا ضروری ہے حور۔ تم ابھی نیا گھر آئی ہو، اور تمہاری حیثیت کو اب ہمیں سوسائٹی میں مضبوطی سے دکھانا ہے۔ میں تمہیں ایک پارٹی میں لے جا رہی ہوں جہاں ہماری سوسائٹی کی اہم شخصیات ہوں گی۔ حورین نے تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی۔ وہ سادہ تھی اور اب تک ان محفلوں میں نہیں رہی تھی، لیکن بیگم نائلہ کی مسکراہٹ اور باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ انکار نہ کر پائی۔ لیکن میں حورین کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن نائلہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے حور۔ میں تمہیں جتنا سلیقے سے ڈھالوں گی، تمہاری زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد رات کو ایک بڑی پارٹی میں حورین کو لے جایا گیا۔ وہاں خوبصورت ساڑیاں، زیورات اور مہنگے لباس پہنی ہوئی خواتین اور مرد جو اپنی دنیا میں غرق تھے۔ حورین جو ہمیشہ سادگی میں رہی تھی، پہلی بار ان سب چیزوں میں گھری تھی۔ نائلہ بیگم نے اس کی توجہ چند لوگوں کی طرف مبذول کرائی، اور کچھ وقت میں وہ اس محفل کا حصہ بن چکی تھی۔ لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ بیگم نائلہ نے حورین کو ایک جوس دیا جو پہلے تو اسے بہت مزیدار لگا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ جوس پیا، اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی اور بدن میں عجیب سی تھکن محسوس ہونے لگی۔ بیگم نائلہ نے جیسے ہی یہ تبدیلی دیکھی، وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں اور اس کی طرف ایک مشکوک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ تمہیں تھوڑی نیند کی ضرورت ہے حور، تمہیں خود کو نیا روپ دینا ہے، اور اس کے لیے تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ حورین کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے جسم نے ایک مکمل طور پر غیر ارادی طور پر سکون کی حالت اختیار کی۔ وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی۔
بیگم نائلہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کے بیٹے کے دوست کو پارٹی میں لے آئی۔ اس دوران وہ نوجوان لڑکا جسے بیگم نائلہ نے حورین کے ساتھ نیا روپ دکھانے کے لیے منتخب کیا تھا اس کے قریب آیا۔ اس کے ساتھ وہ تصویریں کھینچنے والے کیمرے کا سامان تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ بے ہوش حالت میں حورین کی تصاویر بنائی گئی اور یہ تصاویر حویلی کے کچھ رازداروں کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی۔ دوسری صبح جب حورین آنکھیں کھولتی ہے تو اس کا جسم بے حد تھکا ہوتا ہے اور ذہن الجھ چکا ہوتا ہے۔ وہ پورے کمرے میں اٹھی اور دیکھتے ہوئے ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی کچھ اشیاء اور پارٹیز کی باقیات کو دیکھا۔ اس کا دل بوجھل تھا اور دماغ میں کوئی اور ہی سوالات سرک رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حورین نے سوچا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ملازم نے ایک خاکی لفافہ پیش کیا۔ لفافہ کھولتے ہی حورین کے ہاتھوں سے وہ فائل گر گئی۔ تصویریں، وہ تصویریں جو اس کی نیند کے دوران کھینچی گئی تھیں، وہ تصویریں جو اس کے لیے گہری سازش کی علامت بن چکی تھیں۔ تصویر میں حورین ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ غیر فطری انداز میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا جسم جیسے غیر ارادی طور پر اس کے ساتھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے حورین کو یقین نہیں آیا کہ وہ ان تصاویر کو دیکھ کر لرز گئی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس کے اندر ایک غصہ اور بے بسی کا احساس جاگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ کیوں؟ ان تصویروں کے ذریعے ایک بڑی سازش کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بیگم نائلہ اور اس کے دوستوں نے یہ سب کچھ کر کے حورین کی ساکھ کو دھچکا دینے کی سازش تیار کی تھی۔ اس کی سادگی، اس کی معصومیت جو میزاب کو پسند آئی تھی، وہ اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ میزاب کو یہ سب کچھ کیسے سمجھ آتا؟ اس کا دل چکنا چور ہو گیا تھا اور اس حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جب یہ لفافہ کھولا اور ان تصاویر کو دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ یہ کیا ہے؟ میزاب نے لرزتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی بیوی کی تصاویر ہیں، وہی خاکی لفافہ جس نے میزاب کی زندگی کو پل بھر میں بدل دیا تھا۔ میزاب نے فوراً ان تصاویر کو باہر پھینک دیا، لیکن اس کے اندر ایک گہرا درد تھا۔ وہ جانتا تھا ان تصاویر کی حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اس کا دل اس کے لیے سچ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حورین کو وہ تصاویر دکھانے کے بعد میزاب نے فیصلہ کیا کہ وہ بیگم نائلہ سے بات کرے گا اور اس کی سازش کو بے نقاب کرے گا، لیکن اس کے ذہن میں ایک اور سوال تھا، کیا یہ واقعی سازش ہے یا کچھ حصہ حقیقت بھی تھا؟ دوسری طرف بیگم نائلہ نے اس پورے معاملے کو اپنی جیت سمجھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ حورین کی سادگی کو توڑ سکے گی اور اس کے ساتھ وہ کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور خطرہ تھا جسے بیگم نائلہ نے نظر انداز کیا، میزاب کی محبت جو سچائی کے لیے لڑنے کو تیار تھی۔ اب ایک نیا طوفان تھا جو حویلی کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ حورین کے لیے یہ سب کچھ ایک بہت بڑی آزمائش بن چکا تھا۔ میزاب کے آفس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میز پر پھیلی ہوئی تصاویر کسی زہریلے خنجر کی طرح اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ بار بار ہر تصویر کو دیکھتا اور ہر بار اس کا دل کسی نئے درد سے چور ہو جاتا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ معصوم سمجھتا تھا، ان تصاویر میں کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ بے حسی سے نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں بند، دروازہ مقفل اور اندر ایک بھٹکتا ہوا شوہر جس کا دل ابھی تڑپتا تھا مگر دماغ زہر آلود ہو چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تصویریں جھوٹ نہیں بول سکتی، مگر وہ تو ایسی نہیں لگتی۔ دماغ اور دل کی یہ جنگ اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ آخر کار وہ غصے سے کرسی دھکیلتا ہوا اٹھا، تصویریں اٹھائیں اور سیدھا حویلی کی جانب چل پڑا۔ حورین کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس لمحے کے بعد سے مسلسل بے چین تھی جب وہ پارٹی سے واپس آئی تھی۔ اسے اب تک مکمل یاد نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا، لیکن دل میں ایک انکہی گھبراہٹ تھی جیسے کوئی گناہ اس کے نام سے جوڑ دیا گیا ہو۔ دروازہ زور سے کھلا، میزاب اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ، ہاتھ کانپتے ہوئے اور چہرہ غصے سے لال تھا۔ یہ سب کیا ہے حور؟ اس نے تصویریں میز پر پھینک دی۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے تصویریں اٹھائیں، ایک کے بعد ایک دیکھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میں ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، میں نہیں جانتی یہ کب اور کیسے۔ اب تم یہ کہو گی کہ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ میزاب کی آواز میں زہر گھل چکا تھا۔ تم اس لیے میری زندگی میں آئی تھی تاکہ میرے اعتبار کو، میری محبت کو رسوا کر سکو؟ نہیں، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے صرف یاد ہے کہ میں نے ایک جوس پیا تھا اور اس کے بعد بس، اب تم کوئی بہانہ نہیں بناؤ۔
یہ تصویریں سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور ہر جھٹکا حورین کے اندر کسی طوفان کی طرح لرزتا تھا۔ اسی لمحے بیگم نائلہ دروازے پر نمودار ہوئیں، چہرے پر افسوس کی جھوٹی لکیریں مگر آنکھوں میں فتح کی جھلک۔ میں تو شروع ہی سے کہتی تھی میزاب، یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں۔ اس کے باپ کا پیشہ کچھ بھی ہو لیکن فطرت نہیں بدلتی۔ تم نے ہم پر یقین نہیں کیا، اب دیکھ لیا نا انجام۔ میزاب خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے الفاظ نے اس کے قدموں کو باندھ دیا ہو۔ تمہاری ماں بن کر کہہ رہی ہوں، یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی، اب بھی وقت ہے، اپنی عزت بچا لو۔ حورین نے اپنے آنسو پونچھے اور دھیرے سے آگے بڑھ کر کہا، میزاب مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جس رات یہ سب ہوا اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ تم نے پوچھا بھی نہیں، صرف تصویریں دیکھیں اور سب کچھ سچ مان لیا۔ میزاب نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، وہی چہرہ جو کبھی معصومیت کا چہرہ تھا، اب شک کی دھن میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سچ وہ ہوتا ہے جو آنکھیں دیکھیں حور، دل کا یقین تب تک زندہ رہتا ہے جب تک آنکھیں دھوکہ نہ کھائیں۔ حورین نے ہلکا سا سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن آنکھوں سے زیادہ دل زخمی تھا۔ تو آپ کو مجھ پر کبھی یقین تھا ہی نہیں؟ تھا، میزاب نے آہستہ سے کہا، لیکن اب کچھ باقی نہیں رہا۔ بیگم نائلہ نے ہاتھ تھاما، تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا حور۔ میزاب خاموش رہا، نہ روکا نہ کچھ کہا، اور یہی خاموشی سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر حورین کی سسکیاں گونج رہی تھیں مگر کسی کے دل پر اثر نہ ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکی جو 2 دن پہلے دلہن بن کر اس حویلی میں داخل ہوئی تھی، آج بغیر کسی شعور کے آنکھوں میں آنسو لیے دروازے سے نکل گئی۔ محبت جیسے اس نے عبادت جانا تھا آج اس کے قدموں کے نیچے روند دی گئی تھی، اور اعتبار جسے وہ اپنا زیور سمجھتی تھی آج قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ حورین جب حویلی کے دروازے سے نکلی تو پیچھے نہ کسی نے آواز دی اور نہ کسی نے پلٹ کر دیکھا۔ جس گھر میں اس نے محبت کا خواب لے کر قدم رکھا تھا وہاں سے وہ صرف ذلت، توہین اور بے یقینی اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ اس رات وہ کسی قریبی پارک کی بینچ پر بیٹھی رہی، خالی آنکھوں سے آسمان کو تکتی رہی۔ اگلے دن ایک بزرگ خاتون جو قریبی دارالامان کی انچارج تھیں اس پر نظر ڈالتی ہیں۔ حورین کی حالت، چہرے کا زرد پن اور لباس کی بکھری کیفیت اس نے چھپی نہ رہی۔ تمہارا یہاں اکیلے ہی ہوں بیٹھنا، کیا تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی؟ حورین نے نظریں جھکا لیں، جواب نہ دیا، صرف ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو میرے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو، یہاں تم جیسی اور بھی بیٹیاں ہیں۔ یوں حورین نے دارالامان کے دروازے پر قدم رکھا، وہ دروازہ جو کئی گمشدہ زندگیوں کو پناہ دیتا تھا آج اس کی داستان بھی سننے کو تیار تھا۔ چند دنوں میں وہ دارالامان کی دیگر خواتین میں گھل مل گئی، مگر بولتی کم، مسکراتی بالکل بھی نہیں۔ ایک دن طبیعت کی عجیب بے ترتیبی پر نرس نے ٹیسٹ کروائے، رپورٹ آئی تو حور کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ خبر کسی اور کے لیے خوشی ہو سکتی تھی مگر حورین کے لیے یہ صدمے جیسا لمحہ تھا۔ وہ لڑکی جو خود بے پناہ دکھ سہ چکی تھی اب ایک نئی زندگی کی ذمہ داری اٹھانے جا رہی تھی، اکیلی، بدنام اور بے یار۔ اس رات وہ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی۔ یا اللہ، یہ بچہ تیرے ہی امان میں ہے، تو ہی اس کا والی بن جا۔ مہینے گزرتے گئے اور ایک دن اس کی کوکھ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، نرم، معصوم، اس کی آنکھوں جیسا۔ حورین نے اس کا نام ایمان رکھا، اس امید پر کہ شاید یہ بچہ اس کے ایمان کو بچا لے جو دنیا نے بار بار روند ڈالا تھا۔ ایمان کے ساتھ حور کی دنیا پھر سے جڑنے لگی۔ وہ دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی، اسے گود میں لے کر آیتیں پڑھتی، دعائیں کرتی اور خود کو ماضی کے سائے سے نکالنے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرا، ایمان 1 سال کا ہوا، چلنے لگا، ہنسنے لگا، ماں کو پہچاننے لگا، مگر ایک دن جب وہ سوتے سوتے ایک دم نیلا پڑ گیا، حورین کی چیخیں نکل گئیں۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، پھر تشخیص سنائی، بچے کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے، فوری سرجری نہ ہوئی تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ حور کا دل دہل گیا، وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ وسائل، نہ کوئی ایسا شخص جو اس کی مدد کرے۔ 2 دن کی جدوجہد، در کی ٹھوکریں، سرکاری اسپتال کے کمرے، سب ناکام۔ آخرکار اس کے دل میں ایک ہی نام آیا، میزاب، وہی جس نے اسے چھوڑ دیا لیکن جس کے خون سے اس کا بیٹا تھا۔ بچے کو گود میں اٹھائے، آنکھوں میں سوال لیے، وہ بزنس ٹاور پہنچی جہاں کبھی وہ میزاب کی سیکٹری رہی تھی، اب وہ محض ایک ماں تھی جس کے ہاتھ میں التجا اور آنکھوں میں بیٹے کی سانسیں باقی تھیں۔ ریسپشن پر موجود گارڈز نے پہلے اندر جانے سے روکا، مگر جب اس نے کہا بتا دیں میزاب صاحب کو کہ حور آئی ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، تو اندر اطلاع دی گئی۔
کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ میزاب جو فائلوں میں گم تھا، جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ تم؟ ہاں میں۔ اور یہ بچہ تمہارا بیٹا ہے؟ میزاب نے چونک کر بچے کو دیکھا، پھر نظریں حورین پر جم گئیں۔ اب کیوں آئی ہو؟ 2 سال خاموش رہنے کے بعد کوئی اور تماشا باقی ہے؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگنے آئی، صرف اس بچے کے لیے۔ یہ تمہارا خون ہے اور اس کے دل میں سوراخ ہے۔ اسے زندگی چاہیے۔ میں نے سب جگہ کوشش کر لی، میرے پاس صرف تم بچے ہو۔ اس نے ایک فائل آگے کی جس میں DNA رپورٹ، ڈاکٹرز کی تشخیص اور سرجری کی ہنگامی ہدایات شامل تھی۔ میزاب نے ایک نظر رپورٹ پر ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس بھری۔ تم نے تو ماں ہونے کو ثبوت دے دیا، مگر میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سب سچ ہے۔ تو پھر میری آہ سے ڈر میزا، اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو تم صرف اپنی محبت نہیں اپنی نسل بھی کھو دو گے۔ میزاب نے سرد نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ چلی جاؤ، میں تمہارے ڈراموں کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ حور نے ایک پل کو بیٹے کو دیکھا، اس کے لبوں پر خاموشی تھی، مگر دل کے اندر ایک چیخ تھی جو کسی آسمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، مگر پیچھے میزاب کی نظریں ان کاغذات پر جمی رہیں۔ دل شاید اب بھی مکمل انکار کے لیے تیار نہیں تھا، مگر زہر جو کسی اور نے چپکے سے چڑھا دیا تھا وہ ابھی تک اندر زندہ تھا۔ میزاب کے دفتر کی کھڑکی سے شام کا سورج اتر رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں جو روشنی تھی وہ غروب ہونے سے انکار کر رہی تھی۔ ٹیبل پر پھیلی فائلیں، بچوں کی میڈیکل رپورٹس اور DNA کا وہ کاغذ جس پر صاف لکھا تھا فادر میزاب شاہ، رزلٹ پازیٹیو۔ دل کے اندر ایک ہلچل تھی، زبان خاموش تھی لیکن ضمیر شور مچا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہوتی تو یہ رپورٹ، اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو میں نے اسے کیا دیا؟ تانا، ٹھوکر، دروازہ؟ اس نے دوبارہ رپورٹ اٹھائی، انگلیوں کی پوروں سے جیسے یقین حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ واقعی سچ پڑھ رہا ہے۔ رپورٹ کے ساتھ لگی تصویر میں ننھا بچہ جس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں، اور وہ ماں جس کی گود میں وہ سانس لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بچہ میرا بیٹا ہے، یہ جملہ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ اگلے لمحے اس نے انٹرکام پر مینیجر کو بلایا۔ مجھے اس لڑکی کی مکمل فائل چاہیے۔ دارالامان کہاں ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کس اسپتال میں بچے کا علاج ہوا؟ تمام تفصیلات 2 گھنٹوں میں چاہیے۔ مینیجر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن سوال کیے بغیر فوراً باہر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو ایک فائل، چند اسپتال کی رپورٹس اور دارالامان کا ایڈریس اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سب کچھ ہے سر، آپ ٹھیک ہیں؟ میزاب نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے فائل اٹھائی اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ گاڑی تیز سڑک سے دوڑ رہی تھی۔ اندر بیٹھا میزاب خاموش تھا، لیکن دل میں اب ایک نئی تڑپ جنم لے چکی تھی، باپ کی تڑپ۔ دارالامان کے دروازے پر گاڑی رکی تو ایک لمحے کو وہ رک گیا، جیسے ضمیر کے کٹہرے میں داخل ہونے سے پہلے خود سے معافی مانگ رہا ہوں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو استقبالیہ پر بیٹھی نرس نے فوراً پہچان لیا۔ آپ؟ مجھے حورین اور ایمان سے ملنا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک کمرے میں خاموش بیٹھی حور جو اپنے بیٹے کو جھولا دے رہی تھی چونک کر دروازے کی جانب مڑی۔ وہاں میزاب کھڑا تھا، نظریں جھکی ہوئی، چہرہ شرمندہ سا۔ حور نے کچھ نہ کہا، صرف بچے کو تھام کر قریب کر لیا۔ مجھے تم سے اور اس بچے سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن شاید لفظ میرے ساتھ نہیں دے رہے۔ حور نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں ایمان کی طرف پھیر لیں جس کا چہرہ زرد تھا، سانس اکھڑی اور آنکھیں تھکی تھکی سی۔ مجھے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے میزاب، تمہارا یقین چاہیے تھا، تم نے دروازہ بند کیا۔ اب مجھے رحم نہیں چاہیے، صرف مدد چاہیے۔ میزاب نے آگے بڑھ کر بچے کو دیکھا اور پہلی بار اس کے سینے سے لگی سانس کی نالی، کمزور ہاتھ اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ ہم ابھی اسپتال جا رہے ہیں، تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ حور نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لمحہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے یا محض وقتی ندامت کا اظہار۔ ہسپتال پہنچ کر میزاب نے فوری طور پر اسپیشلسٹ کو بلایا۔ رپورٹس دیکھی گئیں، اسکین ہوا، ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کیا۔ یہ کیس فوری ہے، ہمیں بچے کو جلد از جلد سرجری کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ میزاب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سر ہلایا۔ میں خرچ انتظام سب دیکھ لوں گا، بس میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے جب یہ سنا تو فائل بند کر دی۔ پھر ہم کل صبح سرجری کریں گے، تیار رہیے گا۔ حور جو ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی، اپنی آنکھوں میں نمی لیے میزاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی مرد تھا جس نے اسے رسوا کر کے نکالا تھا،
لیکن آج وہی ہاتھ اس کے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بڑھے تھے۔ رات اسپتال کے کمرے میں خاموشی سے گزری۔ میزاب ایمان کے پاس بیٹھا رہا، بار بار اس کے ہاتھ کو چھوتا، دل ہی دل میں دعائیں مانگتا۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی، لیکن اب دیر کی اور گنجائش نہیں بچی۔ صبح جب بچے کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا تو حور نے میزاب کا ہاتھ تھاما، پہلی بار بغیر کہے، خوف، بغیر التجا، صرف ایک خاموش اعتماد کے ساتھ۔ کئی گھنٹے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بچہ خطرے سے باہر تھا اور سرجری کامیاب رہی۔ میزاب اور حور دونوں کی آنکھوں سے ایک ساتھ آنسو بہے۔ آج وہ صرف ماں باپ تھے، نہ عزت کی قید، نہ خاندانی غرور۔ اس رات جب وہ دونوں ایمان کے بستر کے قریب بیٹھے تھے، میزاب نے آہستہ سے کہا، میں تم دونوں کو اب کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ حور نے کچھ نہ کہا، لیکن پہلی بار اس کی پلکوں پر ایک دعا یا سکون ابھرا۔ لیکن قسمت کا کھیل ابھی مکمل نہ تھا۔ سچائی کی ایک پرت ابھی باقی تھی، اور وہ سچ جسے میزاب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے والا تھا۔ اس رات اسپتال کی کھڑکی سے روشنی کی ایک ہلکی سی کرن میزاب کے چہرے پر پڑی تو اس نے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ کروٹ بدلی۔ وہ باہر نکلا، لان کی طرف قدم بڑھایا اور خاموشی سے ہسپتال کے کیفے کی طرف چلا گیا۔ اندر ایک کونے میں وہی نوجوان بیٹھا تھا جس کا چہرہ میزاب کو کچھ چناسا سا لگا، وہی آنکھیں، وہی بال جو کسی تصویر میں بہت پہلے دیکھے تھے۔ یہ وہی ہے۔ میزاب کے دل نے سرگوشی کی۔ نوجوان بار بار فون کی اسکرین چیک کر رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ میزاب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے ایک گاڑی رکی اور بیگم نائلہ شاہ تیزی سے اسپتال کے داخلی دروازے سے کیفے میں داخل ہوئیں۔ میزاب فوراً ستون کے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جو منظر وہ دیکھنے جا رہا تھا اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا ثابت ہونے والا تھا۔ نائلہ شاہ غصے سے بولی، میں نے تمہیں پہلے ہی بہت کچھ دے دیا، اب اور نہیں۔ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، لڑکی گھر سے جا چکی ہے۔ میزاب اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ نوجوان نے قہقہ لگایا جیسے سچائی کے بوجھ سے آزاد ہو چکا ہو۔ بیبی، یہ تو تم سمجھ رہی ہو کہ ختم ہو گیا۔ تمہارا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ ہے اور بچہ بھی اس کا ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہاری ہر سازش سب کے سامنے لا سکتا ہوں۔ تم نے کہا تھا صرف تصویریں چاہیے جھوٹی سچائی کے لیے۔ میں نے اداکاری کی، اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تمہارے کہنے پر بے ہوش لڑکی کے ساتھ تصویریں بنائیں، اور تم نے کہا تھا سب کچھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ واپس کرو، زیادہ پیسے یا تمہارے بیٹے تک سچ پہنچ جائے۔ نائلہ شاہ کا چہرہ سن ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے لہجے میں برتری رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم دھمکیاں مت دو، میں تمہاری زبان بند رکھنا جانتی ہوں۔ زبان بند کروانے کے لیے جیب کھلی رکھنی پڑتی ہے بیگم صاحبہ، اور تمہاری جیب اب خالی لگتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ لڑکا اٹھا، بیگم نائلہ کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میزاب جو ساری گفتگو سن چکا تھا اب ستون سے پیچھے ہٹا، دل پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ تو یہ سب جھوٹ تھا، یہ سازش میری ماں نے کی تھی۔ جس عورت کو میں اپنا سب کچھ سمجھا وہ میرے ہاتھوں سے میری بیوی چھین گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف پلٹا، مگر قدم جیسے بوجھل ہو چکے تھے۔ حورین کے چہرے پر سکون تھا، اس کی پلکوں پر ایک تھکی ہوئی نیند تیر رہی تھی، اور ساتھ ہی ایمان اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا، چھوٹے ہاتھ اپنی ماں کے بازو کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ میزاب نے آہستہ سے حور کے بالوں کو چھوا۔ میں نے تمہیں کتنا دکھ دیا اور تم نے ایک بار بھی شکوہ نہ کیا۔ صبح جیسے ہی روشنی پھوٹنے لگی وہ گھر گیا۔ بیگم نائلہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی، نائلہ نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ جی، آپ جانتی ہیں آپ نے مجھے سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ نائلہ نے لمحے بھر کو سنبھلنے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، اس وقت تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ نہیں امی، الزام نہیں، حقیقت سنا رہا ہوں۔ میں سب جان چکا ہوں، وہ تصویریں، وہ سازش، وہ لڑکا، آپ نے سب خود کیا، آپ نے میرے اعتبار کو مارا۔ نائلہ نے نظریں چرائیں، لیکن میزاب آگے بڑھا۔ کیا اس بات کی قیمت تھی آپ کے لیے؟ کیا ایک معصوم لڑکی کی عزت، میرے بیٹے کی ماں، میرے بچے کی سانسیں؟ میں نے تمہیں بچانے کے لیے سب کیا تھا میزاب۔ نائلہ بیگم کی آواز کانپنے لگی۔ بچانے کے لیے یا صرف اپنی جھوٹی انا کے لیے؟ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی، اور کیا میں آپ کی نظر میں صرف کسی قابل لڑکی کے رحم و کرم پر جینے والا بیٹا ہوں؟ میرے فیصلے، میرے جذبات، میری محبت آپ کے طبقاتی معیار سے کم تر ہو گئے؟ نائلہ کے آنسو نکل پڑے، مگر میزاب کی آنکھیں اب خشک تھیں۔
صرف دل میں ندامت کا طوفان مچ چکا تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گا امی، لیکن میں اپنی غلطی کا کفارہ ضرور کروں گا۔ وہ لڑکی جسے میں نے ٹھکرایا وہی میری زندگی کا سب سے سچا فیصلہ تھی، اور اب میں اس فیصلے کو واپس اپنے دل سے لگا کر لاؤں گا۔ وہ پیچھے مڑا اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، سچ جب سامنے آتا ہے تو زہر کی طرح کڑوا ہوتا ہے، مگر وہی زہر علاج بھی بن جاتا ہے۔ اسپتال کے کمرے میں ایمان کی سانسیں اب ہموار ہو چکی تھی۔ سرجری کامیاب رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اطمینان دلایا کہ اب بچہ مکمل صحت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کمرے کی روشنی میں ایمان کا چہرہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنے والد کے اندر بدلتے موسم کو محسوس کر چکا ہو۔ حور اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی تھی، نرمی سے اس کی پیشانی سہلا رہی تھی، اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ سکون دکھائی دے رہا تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ دروازے کی ہلکی سی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میزاب کمرے میں داخل ہو رہا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ غصہ، بس ایک خاموشی تھی جس میں ندامت بھی چھپی تھی اور کچھ کہنے کی بے چینی بھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حور کے قریب آیا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کچھ لرزش تھی۔ حور، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے معلوم ہے میرے لفظ کسی زخم کا مرہم نہیں بن سکتے، لیکن اگر میرے دل کے ٹکڑوں کو دیکھ سکتی تو جان لیتی کہ میں کس اذیت سے گزرا ہوں۔ حور خاموش رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ صرف ایمان کو دیکھتی رہی۔ میں نے تم پر یقین نہ کر کے تمہیں نہیں، خود کو کھو دیا۔ میں نے تمہاری معصومیت پر شک کیا، تمہیں بے آسرا کیا اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر وہ سب کچھ کہا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ میزاب گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، لیکن صرف لفظوں سے نہیں، اپنے دل سے، اپنی روح سے۔ حور نے آہستہ سے نظریں اس پر جمائیں۔ وہ وہی میزاب تھا جس نے اسے دھتکارا تھا، لیکن آج وہ جھکا ہوا تھا، نادم، ٹوٹا ہوا مگر سچا۔ اگر میں تمہیں معاف نہ کر سکی، اس کی آواز ہلکی تھی مگر اندر کہیں بہت گہری۔ میزاب نے اس کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو میں زندگی بھر یہ سزا قبول کروں گا، لیکن میں اب تمہیں کھونے کے خوف میں جینا نہیں چاہتا۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، اور میرا بیٹا وہ میرے وجود کا حصہ ہے جو میں نے خود سے چھین لیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حور کی پلکوں پر نمی چمکی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میزاب کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ محبت میں کبھی معافی نہیں مانگی جاتی میزاب، اگر وہ سچی ہو تو وقت خود گواہی دیتا ہے۔ میزاب نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، جیسے اس ہاتھ میں اس کے گناہوں کا کفارہ چھپا ہو۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک بند کمرے میں نہیں بلکہ دل کی سب سے گہری وادی میں گونج رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اسپتال کے اس کمرے میں صرف ایک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، اور اس کی چمک میں میزاب نے حور کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے تمہیں بہت تڑپایا، بہت روکا، بہت جھٹلایا، اور میں نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا، ہر رات تمہارے آنے کی دعا کی۔ حور نے اس کے سینے سے لگی ہو کر آہستہ سے کہا۔ میزاب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی سانسوں کو محسوس کیا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کمرے میں ان کے درمیان وہ لمس موجود تھا جس میں نہ گناہ تھا نہ فریب، بس دو دلوں کی سچائی تھی جو آزمائشوں کی بھٹی میں تپ کر ایک دوسرے کے لیے پاکیزہ ہو چکی تھی۔ میزاب نے حور کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کیونکہ تم پہلی بار مجھے ویسے دیکھ رہے ہو جیسے ایک شوہر کو دیکھنا چاہیے۔ ان کے درمیان کوئی اور لفظ باقی نہ رہا، بس ایک خاموش وعدہ، اور اس وعدے کی گواہی دیتی ایمان کی پرسکون سانسیں۔ جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو حور کے چہرے پر پہلی بار ایک سچی بے خوف مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف اعتبار کی زمین پر اگتی ہے، محبت کے بیچ سے اور توبہ کے پانی سے سینچی جاتی ہے۔ اور میزاب وہ پہلی بار مکمل تھا، ایک شوہر، ایک باپ اور ایک سچا محب۔ یقین اور دکھ کے درمیان پروان چڑھتی یہ محبت اب اپنے نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی، سچائی، عزت اور بے مثال قربانی کی راہ۔